کی. تو ہمارے ملک میں جب کہتے ہیں نا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بھائی جو چائلڈ لیبر ہے اسے ختم کیا جائے, تعلیم دی جائے, مؤثر قوانین اس حوالے سے بنائے جائیں. اب اس کو روکا کیسے جائے؟ اوور لیجسلیشن تو ہم نے کر لی ہے اور لیجسلیشن بھی بہت کر لی ہے, لیکن اس کا حل ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن سارہ احمد. سارہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج ہم دن منا رہے ہیں چائلڈ لیبر ڈے, بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں کہ اب ہم یہ سٹیپ لیں گے, ہوتا کچھ نہیں ہے. ہم بچوں کو سیفٹی بھی پرووائڈ نہیں کر پا رہے, ایجوکیشن بھی پرووائڈ نہیں کر پا رہے, ایسا کیوں ہے؟ جی بالکل, کافی سارے ایسے دن بچوں کے حوالے سے, چاہے وہ یونیورسل چلڈرنز ڈے ہو, چاہے لیبر ڈے ہو, منائے جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی جب عمل درآمد کی بات کی جائے, ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے واقعات ہمیں پیش آتے ہیں, چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے, سب کچھ ہے. بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ ایز اے نیشن ہماری پرائیورٹی ہی نہیں ہے بچوں کے تحفظ کرنا. مطلب میں حکومت کی بات نہیں کر رہی, بٹ میں عوام کی بات کر رہی ہوں کہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے بچوں کی پروٹیکشن تمام. لیکن ایک جو ہمارے سٹیزنز ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس چیز میں, چائلڈ پروٹیکشن میں. ان کو چاہیے اپنی ذمہ داری ادا کریں. سب سے پہلے ماں باپ اپنے بچوں. سارا, اچھا وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ والدین اپنے بچوں سے چائلڈ لیبر کرانے پر مجبور ہیں؟ جی, پاکستان از اے ڈیولپنگ نیشن, اینڈ جس طرح دوسرے دنیا کے ڈیولپنگ نیشنز ہیں وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بچے چائلڈ لیبر میں جو ہے وہ ملوث ہیں. پاکستان میں بھی جو ہے وہ 30 لاکھ تقریباً بچے جو ہے وہ چائلڈ لیبر میں کام کر رہے ہیں. اور اس کی بیسک جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہیں کہ دیکھیں, ایک تو آف کورس پاورٹی ہے, غربت ہے. کافی ہماری جو تعداد ہے لوگوں کی, عوام کی, وہ پاورٹی لائن کے بلو ہے. اس کے علاوہ انمپلائمنٹ ہے, روزگار نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو وہ جو ہے بچے تو پیدا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ بچوں سے ملازمت کرواتے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ کچھ بچوں کو گھروں پہ لگاتے ہیں, کچھ بچوں کو بھیک مانگنے پہ لگاتے ہیں, اور ہر بچے سے ان کو مہینے کا 30 سے 40 ہزار روپے مل رہا ہوتا ہے جس سے ان کا گھر چلتا ہے. سو دیٹس اے ویری رانگ ماڈل, اینڈ آئی تھنک تو پاپولیشن کا جو ایشو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سارا ایک اور بتائیے گا کہ بچے کا جو ٹائم ہے وہ اسکول میں گزرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ کسی کے گھر جا کے محنت مشقت, یا سڑک پر جو ہے وہ محنت مشقت کر رہا ہے. آپ کے خیال میں جو بچے اسکول نہیں جاتے کسی بھی وجہ سے, فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے, کیا پھر ان کے پاس دوسرا آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ جبری مشقت کریں, چائلڈ لیبر کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس بالخصوص؟ جی بالکل, جو بچے اسکول نہیں جاتے ان کا زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ چائلڈ لیبر میں جو ہے ملوث ہوں. ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ والدین بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے لیکن ان کو چائلڈ لیبر میں گھروں پہ ملازمت پہ رکھوایا ہوا ہے, کہیں اور دکانوں میں ملازمت کر رہے ہیں, ورک شاپس پہ کر رہے ہیں, بھٹوں پہ بچے جو ہے وہ برک کلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ جن کی صحیح جگہ اسکول میں ہے. تو یہ وہ جان کے کر رہے ہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ایسی فیملیز کے انٹرویوز کیے ہیں جہاں پہ میں نے ان سے کہا کہ آپ بچے کو اسکول کیوں نہیں بھیج رہے, تو انہوں نے مجھے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر ہم اسکول بھیجیں گے تو اس کے بدلے میں جو ہمیں پیسے ملتے ہیں جس بچے کو ملازمت پہ رکھوانے کے, وہ کون دے گا. سو دس از دا ریزن بیسکلی کہ وہ انٹینشنلی بھی بچوں کو جو کام پہ لگاتے ہیں. تو اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت چائلڈ لیبر کے حوالے سے سب سے خراب صورتحال کہاں ہے اور اس کی کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ جی, پاکستان میں جہاں پہ 240 ملین کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس میں سے 120 ملین پنجاب میں, سب سے بڑا صوبہ پنجاب میں, تو چائلڈ لیبر کے بھی سب سے زیادہ واقعات پنجاب سے ہی رپورٹ ہوتے ہیں. اور یہاں پہ زیادہ دیکھا بھی گیا ہے کہ بچوں کو چائلڈ لیبر کی طرف ڈالا جائے. اینڈ چائلڈ بیسکلی یہ ایشو چائلڈ لیبر جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انڈر آتا ہے, لیکن چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کیونکہ بچوں کے حقوق کے تحفظ پہ کام کر رہا ہے, تو جتنے کیسز ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں اس پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو انٹروین کرتا ہے, چاہے وہ چائلڈ لیبر کے ہوں یا پھر بچوں پہ تشدد کے ہوں یا چائلڈ بیگری کے ہوں. اور سارا, ہم پاکستان قانون کی, آئین کی بات کریں تو کیا کہتا ہے قانون کہ بچوں سے جب اس طرح مشقت کروائی جاتی ہے تو سزا کیا ہے؟ اور ہم تو کھلے عام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کام کر رہے ہیں لیکن اس قانون کا اطلاق بھی نہیں ہو رہا ہوتا. ویسے سزا بتائیں کیا ہے؟ جی بالکل, حکومت نے اگر بات کی جائے ابھی ہی ریسنٹلی پنجاب حکومت نے چائلڈ پروٹیکشن پالیسی اپروو کی ہے جو کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے موو کی تھی, اور یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں چائلڈ پروٹیکشن پالیسی کسی صوبے نے منظور کی ہے, اور اس کے تحت تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا اور پریونشن پہ, پازیٹیو پیرنٹنگ پہ بھی کام کیا جائے گا گراؤنڈ لیول پہ. اور حکومت اس کے علاوہ
ریسنٹلی میں نے پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن پاس کروائی اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان فار سپورٹنگ دس ریزولوشن, اور اس کو ہم نے پاس کیا which talks about implementation of child labor laws. ہمیں پتہ ہے کہ بڑے بہترین قوانین موجود ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. لیکن چائلڈ لیبر کے خاتمے میں تعلیمی ادارے اور میڈیا, خاص طور پر تعلیمی ادارے, کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کریں. بالکل, دیکھیں میڈیا اور تعلیمی ادارے بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میڈیا اویئرنیس کے لیے ایک بہترین ٹول ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ میڈیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, تو اگر میڈیا پریونٹیو کیمپین سٹارٹ کرے چائلڈ لیبر کے خلاف اور کے خاتمے کے لیے, اور پریونشن کیمپین اور پازیٹیو پیرنٹنگ, تو وہ اس کا بڑا جو ہے وہ ایک اچھا امپیکٹ ہوگا. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو سم چینلز ہو آر ہائی لائٹنگ دس چائلڈ لیبر ڈے آلسو ٹوڈے. تو سارا ایک چیز اور بتائیں, جن گھروں میں بچے کام کرتے ہیں وہ بھی پاکستان کے سٹیزن ہیں, کیا وہ بھی اس میں برابر کے اس جرم میں شریک ہیں بچوں سے جبری مشقت لینے کے, اور ان کے لیے پھر کیا سزا ہے؟ جی, ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ایفلوئنٹ پڑھے لکھے لوگ بھی بچوں کو ملازمت پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے گھروں میں, اور تو اس لیے وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں اتنی اچھی کلاس سے لوگ بچوں کو رکھ رہے ہیں تو پھر باقی کا کیا حال ہوگا. تو ان کو بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق کام کرنا چاہیے, اور ہمیں ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا میکینزم سوئفٹ ہونے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ہیو سوئفٹ اکاؤنٹیبلٹی, کہ چاہے وہ کوئی انفلوئنشل انسان جرم کر رہا ہے یا کوئی مطلب طاقتور انسان یا کمزور, اس کے لیے سزا برابر ہونی چاہیے, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں نظر آنی چاہیے کہ انہوں نے یہ جرم کیا, بچے کو رکھ کے اس پہ ظلم کیا, تو اس کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے دیکھا ابھی کنوکشن ریٹ از جسٹ 2%, which is embarrassing actually, کہ سزا ہی نہیں ہوتی لوگوں کو, اور وہ اپنا انفلوئنس یوز کر کے جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں ایک مقدمے سے. That's just very wrong. تھینک یو سو مچ سارا. اور سارا نے بات کی نا کنوکشن ریٹ 2% ہے, اور جب ہم واقعات دیکھتے ہیں ابھی تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, کس طریقے سے ان بچوں کے اوپر ظلم اور تشدد ہوتا رہا ہے گھروں میں, اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ صلح صفائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک انفلوئنشل فیملی ہوتی ہے, معافی اطلافی ہو جاتی ہے, لیکن وہ جو بچہ جو ساری زندگی کے لیے ٹرامیٹائز ہو گیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا.